نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے. ہر زمانے میں دین زندگیوں میں آیا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی محنت سے، اور قیامت تک ہر زمانے میں لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ محنت جو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیا کرتے تھے، جو اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ محنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی. تو اس وقت ہم امت کو اس محنت پر تیار کرنا چاہتے ہیں. پوری امت اس محنت میں لگ جائے جس کے اللہ جل شان، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو زندہ فرماتے ہیں. اور دینی زندگی وہ مبارک زندگی ہے کہ جس پر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی کامیابی عطا فرماتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے حفاظت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے میں ہمیشہ کی کامیابیاں نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت کے ہمیشہ کی مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع یہاں پر جمع ہونا اس محنت کے لیے ہے کہ ہم اس محنت پر امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور پوری امت کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور ہر فرد امت کو اس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہر فرد امت اس محنت پر اپنا سب کچھ ایسا لگائے جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام لگایا کرتے تھے، اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سب کچھ لگایا. یہ ہمارا عنوان ہے اور اس کے لیے ہم جمع ہیں. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں چنا ہے. اس کو اپنا خلیفہ بنایا، سارے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرایا، مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگایا. ساری مخلوق اس کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو ختم نہیں کرے گا. موت پر اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس انسان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا. چونکہ اس انسان کے ساتھ اللہ کا بڑا تعلق ہے، اس کو چنا ہوا ہے، تو اس انسان کو زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے دربار سے، اپنے خزانے سے
اس انسان کے لیے متعین کیا ہے جو انتہائی مبارک زندگی بھی ہے اور انتہائی متوازن زندگی بھی ہے، جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے اور ساری مخلوقات کا مالک بھی ہے۔ ساری مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہے۔ مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، مخلوق سے وہ نہیں ہوگا کہ ہم چاہیں۔ ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کی پابند ہے، تو مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں۔ اگر ہم قبضہ بھی کر لے، ہمارے ہاتھ آ بھی جائے، تو مخلوق ہماری مان کے نہیں چلے گی۔ اور اللہ جل شانہ رب ہے ساری مخلوقات کا۔ ساری مخلوقات کی ضرورتیں اللہ کو معلوم ہے، عالم و خبیر ہے۔ ہر مخلوق کی ضرورت کو اللہ جانتا ہے اور ہر مخلوق کی ضرورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ ہمارے وجود کے اندر کی ضرورتیں، ہمارے وجود سے باہر کی ضرورتیں اللہ جانتے ہیں۔ آنے والے زمانے میں ہماری کیا ضرورتیں پیش آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو دین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ان تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ضرورتوں کو جانتا بھی ہے، اس کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ پاک قادر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، زندگی گزارنے کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک اللہ کا دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذریعے سے اللہ نے دین بھیجا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے اور یہ ایمانی زندگی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہے۔ اور ایک مادی بنیاد ہے جو شیطانی اور نفسانی بنیاد ہے۔ جب زندگی شیطانی اور نفسانی بنیاد پر اٹھائی جائے گی تو پھر ٹکراؤ ہوگا، چھینا جھپٹی ہوگی۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو مادی نقشہ چاہیے، مال چاہیے، عہدہ چاہیے، حکومت چاہیے، اور اسی کو بنیاد سمجھتا ہے، اسی کو اصل سمجھتا ہے، اور اسی کا یقین کرے گا کہ میری تو زندگی مال سے بنے گی، حکومت سے بنے گی، مادی نقشوں سے بنے گی۔ فلاں نقشہ حاصل کروں گا تو میرے کام بنیں گے، میرے سارے کام بنیں گے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، جب ایمانی زندگی وجود میں آتی ہے، رحمانی زندگی ہے، انسانی زندگی ہے، جس کا نام دین اسلام ہے، اس زندگی میں ہمیشہ انسان اللہ کو دیکھ کے چلتا ہے اور پیغمبر کو دیکھ کے چلتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا تعارف تو پیغمبر کراتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، نہ اللہ میں نظر آئے گا۔ تو ہر زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو چنا ہے انسانوں میں سے، اور اس کو نمائندہ بنایا ہے۔ نبی ہمیشہ انسانوں کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے۔ نبی کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے
نبی کی تربیت بھی اللہ کرتا ہے اور نبی کے گناہوں سے حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، نبی کی رہبری بھی اللہ کرتا ہے۔ نبی انسانوں کو ہمیشہ وہی بتاتا سمجھاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، جو اللہ نے اس کی رہبری کی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اللہ کا تعارف نبی کراتے ہیں اور انسانوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کے کمالات، اللہ کے احسانات، اللہ کے کارنامے، اللہ کے اختیارات لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے۔ اور دین کی جو احکامات ہے وہ بتاتا رہتا ہے کہ اللہ کے یہ احکامات ہے، اور دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، کوئی مشکل نہیں بنایا۔ اللہ نے جو سرمایہ دیا ہے اس سرمایہ کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو کیسے استعمال کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح جتنے ہمارے اعضاء جوارے ہیں ان کا استعمال بتایا ہے، جو ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ باہر سے کوئی چیز نہیں لانا پڑتا، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں احکامات دیے۔ تو دین پر چلنے والا ہمیشہ اللہ کو دیکھ کے چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلتا ہے، چونکہ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا، موت پر اس کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور اس کے کئی مراحل ہے، سکرات ہے، برزخ ہے، قیامت ہے، حشر ہے، پولیس صراط ہے، ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ سارے مراحل ہر انسان پر آنے والے ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ انسان کی منشا کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر انسان پر آنے والے ہیں۔ تو دین پر چلنے والا ہمیشہ اللہ کو دیکھ کے چلتا ہے، نبی کو دیکھ کر کے چلتا ہے، اپنی آخرت کو دیکھ کر کے چلتا ہے۔ دین پر چلنے والے کا کسی سے گلہ نہیں ہوتا، کسی سے شکایت نہیں، کسی سے امید بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ مخلوق تو اللہ کے امر کی پابند ہے، مخلوق سے تو کچھ ہوگا نہیں، کرتا دھرتا تو اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کو دیکھ کر کے چلوں گا تو اللہ جل شانہ میرا کام بنائے گا، اسباب کے ذریعے بنائے یا بغیر اسباب کے بنائے، مادی نقشہ مجھے ملے یا نہ ملے میرا کام تو اللہ بنائے گا۔ جب اس بنیاد پر زندگی اٹھائی جاتی ہے تو پھر ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایسی ہے، اشرف المخلوقات والے نے بنایا، مخلوق کو اس کی خدمت پہ ضرور لگایا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج بھی اسی کو بنایا ہے، اس لیے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، والدین کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، پڑوسی کا محتاج ہے، بازار والے کا محتاج ہے، دفتر والے کا محتاج ہے، تھانے والے کا محتاج ہے، اسپتال والے کا محتاج ہے، کارخانے والے کا محتاج ہے، لوہار کا محتاج ہے، گلکار کا محتاج ہے، قدم قدم پر یہ محتاج ہے۔ انسانوں کی زندگی، انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری ہے، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری ہے۔
اب اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کر کے جب اللہ سامنے ہوگا اور نبی سامنے ہوگا اور آخرت سامنے ہوگا، تو آخرت کے محاسبے کو سامنے رکھ کر کے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے، نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے اس کا کسی سے مطالبہ نہیں ہوگا تو اپنی ذمہ داری پورا کرے گا، چاہے بیوی سے متعلق ہو، چاہے اولاد سے متعلق ہو، چاہے والدین سے متعلق ہو، چاہے بازار سے متعلق ہو، چاہے کارخانے سے متعلق ہو، کہیں بھی ہے جو اس کا استعمال ہے وہ اس بنیاد پر ہوگا۔ اور دین کی جو اللہ نے بنیادیں رکھی ہے وہ ہمدردی کی بنیاد پر ہے۔ یہ تو محبتوں کا دین ہے، ہمدردی خیرخواہی کا دین ہے، دین تو خیرخواہی ہے۔ سب سے بڑا خیرخواہ تو اللہ ہے، سب سے بڑا خیرخواہ تو نبی ہے، نبی تو خیرخواہی کی بنیاد پر آیا ہے، تو اس کی بنیاد تو خیرخواہی ہے۔ تو یہ انسان جہاں جائے گا اس سے خیر ملے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا۔ والدین اولاد سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ نے اولاد کا دین بنایا۔ اولاد والدین سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ نے والدین کا دین بنایا۔ حکمران کی ضرورتیں رعایا سے وابستہ ہے، یہ اللہ نے رعایا کا دین بنایا۔ رعایا کی ضرورتیں حکمران سے وابستہ ہے، اللہ نے حکمران کا دین بنایا۔ تو دین پر چلنے والا انسان جو اللہ کو دیکھ کر کے چل رہا ہے، نبی کو دیکھ کر کے چل رہا ہے، آخرت کو دیکھ کر کے چل رہا ہے، کسی سے اس کا مطالبہ نہیں ہے، کسی سے غرض نہیں ہے، کسی سے توقع نہیں ہے، کسی سے امید نہیں ہے، تو یہ آدمی جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، یہ خیر کا چابی بنے گا یا ہمیشہ شر کا تالا بنے گا۔ اب جتنی دینی زندگی عام ہوگی اتنے خیر عام ہوں گے، جتنی دینی زندگی عام ہوں گی اتنے خیر عام ہوں گے۔ اور دوسری بنیاد ہے کہ مادیت سامنے ہو، مادیت کو اصل سمجھا جائے۔ کام تو مادیت سے بنے گا، پیسے سے بنے گا، ملک سے بنے گا، مال سے بنے گا، عہدے سے بنے گا، ڈگری سے بنے گا، کثرت سے بنے گا، اکثریت سے بنے گا۔ یہ مادی بنیادیں ہیں۔ جب ان بنیادوں پر زندگی اٹھائی جاتی ہے تو پھر چھینا جپٹی کی زندگی وجود میں آتی ہے، کیونکہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا، غریب ہو، مالدار ہو، زیادہ صلاحیت ہو، بڑی صلاحیت ہو، چھوٹی صلاحیت ہو، اس کو پیسہ چاہیے۔ اس کو بھائی نہیں چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے۔ اس کو برادری نہیں چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے۔ اس کو قوم نہیں چاہیے، اس کو تو پیسہ چاہیے۔ تو باپ اولاد کے ساتھ اسی بنیاد پر سلوک کرے گا، اولاد والدین کو اسی بنیاد پر دیکھے گا، بھائی بھائی کو اسی بنیاد پر دیکھے گا، حکمران رعایا کو اسی بنیاد پر دیکھے گا، رعایا حکمران سے یہی مطالبہ کرے گا۔ مادی بنیادیں ہوتی ہے جو ٹکراؤ کا ذریعہ ہے، ہمدردی نکل جاتی ہے، پھر یہ انسان نہیں رہتا، یہ حیوان رہتا ہے۔ حیوانی زندگی ہے، شیطانی زندگی ہے، نفسانی زندگی ہے۔ پھر یہ انسان نہیں رہتے تو بھیڑیا رہتے ہیں، حیوانیت کی زندگی ہے۔ اور حیوانی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 درجے۔ ایک حیوانیت کے وہ درجہ ہے جیسے گدھا ہے، بکری ہے، گائے ہے،
بھینس ہے، اس کو اپنے پیٹ سے غرض ہے، اپنی خواہش پورا کرنے سے غرض ہے. ساری دنیا کے گدھے بھوک سے مر جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کے سامنے گدھا بھوک سے مر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. تو دوسرا مرحلہ درندگی کی زندگی ہے. بھیڑیا پیٹ بھرنے کے لیے بکری کی زندگی کو چھینے گا، شیر پیٹ بھرنے کے لیے گائے کی زندگی کو چھینے گا، اس کو برباد کرے گا، اس لیے کہ پیٹ بھرے گا، اس کو کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی. اور پھر تیسرا درجہ وہ آئے گا جو زہریلے جاندار کی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اس کی عادت بنتی ہے ڈنگ مارنا. بھلے سے جس کو ڈنگ مارا اس کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کو فائدہ بھی نہیں ملے گا. اس کو دوسرے کی زندگی برباد کرنے میں مزہ آتا ہے اور اسی کو کامیابی سمجھتا ہے. اپنی تجارت چل رہی ہے، اچھی طرح چل رہی ہے، لیکن پڑوسی کی تجارت کو چلنے نہیں دے گا. اسی طرح سارے معاملات ہیں. تو پھر حیوانی زندگی وجود میں آتی ہے. جب حیوانی زندگی وجود میں آتی ہے، یہ پھر لعنتوں کی زندگی بنتی ہے، چھینا جھپٹی کی زندگی بنے گی. پھر ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہیں. جہنمی ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہیں، جہنمی ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. ہر جہنمی دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتا ہے. ہاں، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو ایمان والے بن جاتے. تو بڑے کہیں گے ہم نے تمہارے گلے میں رسی نہیں ڈالی تھی، تمہارے پاس ہم بھی آئے، تمہارے پاس انبیاء بھی آئے، علماء بھی آئے، انبیاء کے نمائندے بھی آئے، تم نے ہماری بات مان لی، ان کی نہیں مانی. نہیں، وہ جو دن رات تو منصوبے بناتے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، نعرے ہوں گے، ایک دوسرے کے گرانے، میدان گرم ہوگا، ایک دوسرے کو گراتے رہیں گے اور عوام جو درمیان میں پستی رہے گی. تو آسمانی نظام بدلنے کے لیے زمین والے کچھ نہیں کر سکتے. پھر جہنم کی زندگی وجود میں آئی گی. اگر اسی پر موت آ گئی تو مرنے کے بعد بھی وہ جہنم کی زندگی شروع ہو جائے گی، جو بہت بڑی شدت کی زندگی ہوگی. اس لیے میرے محترم بھائی و بزرگو، زندگی کی جو ایمانی بنیاد ہے، نبی بنیاد ہے، انسانی بنیاد ہے، وہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور نبی لے کر کے آیا ہے. اس کی بنیاد خیر خواہی ہے. نبی ہمیشہ ناصح ہے، نبی ہمیشہ امین ہے، نبی ہمیشہ خیر خواہ ہے. دین کی بنیاد خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، محبتیں ہیں. اس نے فرمایا کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل محبت ہے. شرک و کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ فساد ہے. تو ہماری محنت یہ ہے کہ یہ زندگی وجود میں آ جائے، دینی زندگی وجود میں آ جائے، دین قائم ہو جائے. جو انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے. ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے، ہر فرد امت کی ضرورت ہے. ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے.
جو ان کو مٹا رہے اس کی بھی اتنی ضرورت ہے، جو دین کو مٹا رہے ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنے ہمارے رب کی ضرورت ہے۔ اب وہ محنت، یہ دین وجود میں آئے، دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا۔ اسباب کا پہلا مرحلہ بندے کے ذمہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ شادی بندے کے ذمہ ہے، اولاد اللہ کے ذمہ ہے۔ کاشت بندے کے ذمہ ہے، فصل اللہ کے ذمہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے انسان کے ایک انگلی کا پورا بھی نہیں بنا سکتے۔ مختار کل تو اللہ ہے، اسباب میں بھی مختار کل اللہ ہے، لیکن انسان کی محنت کو سبب بنایا ہے۔ تو نبی کی محنت دین کا سبب ہے۔ جیسے غلے اللہ پیدا فرماتے ہیں، انسانی زندگی کو وجود اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن کاشت کو سبب بنایا، شادی کو سبب بنایا، اسی طرح ہدایت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کس کو عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کے منشا پر ہے، لیکن ہر زمانے میں نبی کی محنت کو سبب بنایا ہے۔ ہر زمانے میں نبی کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے دین کو وجود عطا فرمایا ہے۔ یہ دین کائنات کی روح ہے۔ جزوی دین پر جزوی کامیابی ملے گی، کلی دین پر کلی کامیابی ملے گی۔ جزوی کامیابی بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ اس کا بڑا قدردان ہے۔ پوری روئے زمین پر ایک آدمی ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کو کہنے والا ہے، اللہ کو پکارنے والا ہے، اور عملی زندگی میں نافرمان ہے، مگر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ نافرمان بھی ہے، ایمان کا آخری درجہ ہے، اور پورے زمین میں ایک ہے، باقی سارے کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اس ایک کے لیے 7 زمین 7 آسمان کھڑے رہیں گے، ساری دنیا کی حکومتیں قائم رہیں گی، ساری دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ 800 کروڑ انسانی آبادی ان کی برکت سے کھاتے پیتے رہیں گے، اور اللہ اس کا انتظار کرے گا۔ جس دن اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، جس دن اس کو موت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے زمین آسمان کو لپیٹ دے گا۔ نہ آسمان رہے گا، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سمندر، نہ ہوائیں، نہ پانی، نہ آگ، کچھ بھی نہیں رہے۔ اتنا بڑا قدردان ہے اللہ پاک اس دین کا۔ یہ دین کائنات کی روح ہے۔ اور جب یہ انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد چونکہ نافرمان رہا، اس کو سزا ملے گی، اور کروڑ سال جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب سے آخر میں جب یہ جہنم سے نکالا جائے گا، کروڑ سال کی سزا کے بعد، تو پھر بھی اس کو اس دنیا سے 10 گنا جنت، 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ اور ساری دنیا کے کفار حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایک دفعہ اللہ کا نام لیتے۔ تو دین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، جو نماز پڑھے گا، مسجد کو آباد کرے گا، بچوں کو پڑھائے گا، قرآن سیکھے گا، قرآن پڑھے گا، بچوں کو قرآن سکھائے گا، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، اس کے اللہ کے یہاں کتنی قیمت ہوگی۔
تو دین کا سب سے زیادہ قدردان تو اللہ ہے. اب وہ دین ہمیشہ نبی کی محنت سے وجود میں آتا ہے. تو نبی کی محنت میں اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کی محنت، انبیاء کرام کی محنت سے دین وجود میں آیا ہے. ہر زمانے میں نبی آیا، نبی نے محنت کی، اللہ نے نبی کو محنت کا موقع دیا. اللہ نے نبی کو محنت کا موقع دیا اور لوگوں کو ہدایت کی قبولیت کا موقع دیا. نبی محنت کرتا رہا. جب نبی کی محنت کا دورانیہ پورا ہوا، کسی نبی کو زیادہ وقت ملا، کسی کو تھوڑا وقت ملا. جب نبی کی محنت کا دورانیہ پورا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنا فیصلہ بھیجا. فیصلہ اللہ نے یہ بھیجا کہ نبی کا ساتھ دینے والوں کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا، اور جو نبی کے مقابلے پر آنے والے تھے ان کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا، چاہے ان کے پاس کتنے ہی مادی نقشے ہوں. کیونکہ نبی کا جو سرمایہ ہے، باطل کا سرمایہ تو مادیت ہے. باطل تو چلے گا مادی بنیادوں پر، نبی کا سرمایہ تو مائیت ہے، مائیت الہیہ، اللہ کو ساتھ لینا. نبی کا تو اللہ ساتھ دیتے ہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مادی نقشے نہیں دیے، مادی نقشوں کے بغیر بھیجا ہے. اگر کسی کو مادی نقشہ دیا ہے تو نبوت کے لیے نہیں دیا. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تفصیلی تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام کے تفصیلی تذکرے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو فخر و فاقے میں آئے، جن کو اللہ نے مادی نقشہ نہیں دیا، اور جن کے مقابلے میں بھیجا گیا ان کو مادیت کے ائمہ بنا کر کے بھیجا ہے. وہ مادیت کے مقتضا رہے، حکومت کے لحاظ سے، ملکوں کے لحاظ سے، مادی نقشوں کے لحاظ سے. اور پھر اس کمزور نبی کے ذریعے سے، یہ بے بس و بے کس نبی کے ذریعے سے اللہ نے مادیت والوں کو توڑ کے دکھایا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ زمین پاک ہو گئی، باطل راستے سے ہٹ گیا، دین قائم ہو گیا. تو اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا انعام دینے کے لیے. دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، اس کا پیمانہ بہت چھوٹا ہے. ساری دنیا ایک سبحان اللہ کی قیمت نہیں بن سکتی. تو نبی کو انعام دینے کے لیے اپنے پاس بلا لیا. محنت ٹوٹ گئی. جب محنت ٹوٹ گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ دین میں خلل پڑ گیا. اس لیے کہ نبی محنت کا ذمہ دار ہے، امتیں ان کی معاون ہیں، امتیں نبی کی معاون ہوتی ہے، ذمہ دار تو نبی ہے. جب نبی چلا گیا، محنت ٹوٹ گئی تو دین میں خلل پڑ گیا. آہستہ آہستہ بدعت شروع ہو گئی، دین سے دوری شروع ہو گئی. پھر ایسا بھی زمانہ آیا کہ کفر چھا گیا اور دین مٹ گیا. اللہ نے پھر نبی بھیج دیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنا کر کے اللہ نے یہ ضابطہ سمجھایا. نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنایا، لیکن ضابطہ وہی برقرار رکھا. ساری انسانیت کو دین کا محتاج بنایا. دنیا اور آخرت کی کامیابی موقوف کر دی دین پر.
دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا نبی کی محنت پر، اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی. تو ضابطہ کیا رہا؟ سب سے پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی. سب سے پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک محنت کو قبول کرے گا تو اللہ پاک پورے دین کو زندہ کرے گا. جیسے اللہ پاک فصل عطا فرماتے ہیں کاش کے نتیجے میں، ایسے نبی کی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک ہدایت کو عطا فرماتے ہیں. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے پھر اللہ پاک باطل پر ہاتھ ڈال کر کے باطل کو مغلوب کرے گا اور دین والوں کو غالب کرے گا. یہاں پر ایک ضابطہ یاد رکھو، جزوی دین کا بتا دیا کہ جزوی دین بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، جزوی دین پر بھی بڑی کامیابی ملے گی، لیکن جزوی دین پر جزوی کامیابی، کلی دین پر کلی کامیابی. جزوی دین پر آخرت میں جنت ملے گی. اب کتنے دیر کے بعد ملے گی یہ اس سے تعلق ہے کہ دین کا وجود کتنا ہے. اور کھلی دین پر اللہ باطل کو توڑ کے دکھائے گا، دین والوں کو غالب کر کے رکھے گا. یہ ضابطہ ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو، محنت خالص ہو، نبی کی محنت خالص ہو تو اللہ دین کو وجود عطا کرے گا اور کامل دین کو وجود عطا کرے گا. دین خالص ہو، کامل ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باطل کو توڑ کے دکھائے گا. اگر محنت میں ملاوٹ رہی تو پورا دین وجود میں نہیں آئے گا. اگر دین میں ملاوٹ رہی تو باطل نہیں ٹوٹے گا. پھر تو دین والوں کو بھی باطل کے سائے میں پھرنا پڑے گا، باطل کے سائے میں زندگی گزارنی پڑے گی. اور باطل کا سایہ ٹھنڈا سایہ نہیں ہے، وہ تو زہریلا دھواں ہے جس کے زہریلے اثرات سے کوئی بچ نہیں سکتا. جتنا باطل اجازت دے گا اتنا دین پر چلے گا، جتنا باطل اجازت نہیں دے گا نہیں چل سکے. کہے گے مسجدوں کو بند کرو، بند کرو. حرمین کو بند کرو، بند کرو. تو 230 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ باطل غالب ہے. تو نبی کا جو نشانہ ہے وہ آخرت ہے اور باطل ہے، سارا باطل ٹوٹ جائے. لیکن اس کے لیے محنت کامل چاہیے. دین متعین ہے، محنت بھی متعین ہے. دین میں نبی علیہ السلام کی اتباع لازمی ہے، جود میں بھی اتباع لازمی ہے. جیسے دین میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، محنت میں بھی ملاوٹ نہیں ہو. خالص محنت ہو. نبی علیہ السلام مقتدا ہے، دین کے لحاظ سے نبی علیہ السلام مقتدا ہے، جود کے لحاظ سے. صحابہ کرام نے دین کو سمجھا ہے، امت تک پہنچائی ہے. نبی علیہ السلام کے درمیان، نبی علیہ السلام کا یعنی درمیان میں واسطہ بنے ہیں نبی اور امت کے. اسی طرح صحابہ کرام نے جس ترتیب سے دین کی محنت کی، امت اس ترتیب پر آئے گی تو دین وجود میں آئے گا. جیسے دین متعین ہے، جود بھی متعین ہے. تو ہم نبی کی ترتیب پر محنت کو سیکھیں گے، سیکھنا چاہتے ہیں اور پوری امت کو اس پر تیار کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارا یہ اجتماع ہے. اب اجتماع کے لیے جو مجمع آیا ہے، اس میں جو نا یہاں پر اجتماع اصلی شکل پر رہے گا تو پھر تو یہ اجتماع خیر کا ذریعہ بنے گا. تو کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ اجتماع جو ہے نا کوئی اور شکل اختیار کرے. یہاں تو اعمال کے لیے بلاتے ہیں، اعمال کے لیے بلاتے ہیں. اعمال میں بیٹھیں گے، یہاں کی بات سنیں گے، اطمینان سے سنیں گے، اپنے تقاضوں کو قربان کریں گے تو اللہ ہمارے دل کے دروازوں کو کھولے گا. ورنہ آ کر کے واپس چلے جائیں گے. ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ کی نسبت سے آیا ہے.
ہر آدمی کے ساتھ اللہ کی نسبت سے سلوک کیا جائے۔ اب یہ اجتماع خیر کے ذریعہ ہے، آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ کسی کو بستر بچھا کر کے دے دیا تو خیر مل گیا، کسی کو جگہ دے دیا خیر مل گیا، اپنے بستر کو تھوڑا سا سمیٹ لیا اس کو جگہ دے دی خیر مل گیا، کسی کو وضو میں مدد دے دیا تو خیر مل گیا۔ تو اتنا بڑا مجمع ہے، ہر آدمی کے لیے خیر کے دروازے ہیں، اور خود کسی وقت کو ضائع نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تو اعمال کے لیے آ جائے، اعمال کو کھانے پینے پر قربان کرے، ملاقاتوں پر قربان کرے، کسی کے ملنے ملانے پر قربان کرے۔ تو ٹھیک ہے اجتماع تو گزر جائے گا، لیکن ہر آدمی اپنی پابندی کے مطابق اجتماع سے خیر لے کر کے جائے۔ تو اسے گزارش ہے سارے کے سارے پابند رہیں گے نا، رات بھی یہی گزاریں گے، پابندی کے ساتھ رہیں گے اور خیر سمیٹتے رہیں گے۔ خیر تو اعمال میں ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلوک میں ہے، کرتے رہیں گے نا۔ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرما دے، نماز کی تیاری کرو۔